आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं शबीर उज़ ज़मां। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस शंकर का पोलैंड पर दहशत पसंदी के तई ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार करने पर जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में मीर्स हेल्थ केयर अस्पताल का रखा संगे बुनियाद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात। जम्मू कश्मीर से जुड़े मामलात पर तबादला ख्याल। और डीजीपी नलिन प्रभात और सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने अलग अलग मीटिंगों के दौरान लिया यौम जमहूरिया की तैयारियों का जायजा। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस शंकर ने कहा है कि पोलैंड को दहशत पसंदी के तई ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए और उसे भारत की हमसायगी में दहशत पसंदी के बुनियादी ढांचे को शह देने की मदद नहीं करनी चाहिए। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा रेडिस्लो स्कारस्की के साथ नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान डॉक्टर एस शंकर ने कहा कि पोलैंड इस खित्ते के लिए अजनबी नहीं है और ये सरहद पार की दहशत पसंदी के चैलेंज से वाकिफ है। इस दौरान उन्होंने दुतरफा अहमियत के मुतअद्दिद अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में कायम किए जा रहे मीर्स हेल्थ केयर अस्पताल का संग बुनियाद रखा। ये 180 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा, जिसकी बदौलत शहर श्रीनगर और आसपास के अजला के लिए तिब्बी निगहदाश्त की सहूलियात में मजीद इजाफा होगा। इस मौके पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी, सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग, मीर्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर फारूक अहमद मीर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू, SSP श्रीनगर डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती और इंतजामिया के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने नीज बड़े बड़े अहदाफ हासिल करने के लिए हिम्मत और अज़म का मुजाहिरा करें। सांबा जिले के गुरहा सलाथिया में गाइडेंस एंड कैरियर काउंसलिंग सेल फॉर यूथ डेवलपमेंट के 7वें सालाना दिन तकरीबात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों को समाजी तब्दीली के मैमार की हैसियत हासिल है और वो विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में नुमाया रोल अदा कर सकते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज नई दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर से जुड़े मुतअद्दिद मामलात पर सैर हासिल तबादला ख्याल किया। ज़राअत के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मुल्क के अवाम को विकसित भारत जी राम जी एक्ट के बारे में गुमराह कर रही है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत कांग्रेस ने जो कानून वजूद में लाए थे वो सिर्फ कागजात पर ही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि एक्ट की रूह से अब हर एक दीही कुंबे को 125 दिन के रोज़गार की गारंटी हासिल हो रही है, जो पहले सिर्फ 100 दिन तक महदूद थी। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने आज पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में आला सतह की एक मीटिंग के दौरान आने वाले यौम जमहूरिया के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस, सुराग रसानी की एजेंसियों, फौज और सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज के अफसरों और ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर अफसरों ने DGP को यौम जमहूरिया की तकरीब अहसन तरीके पर मनाने और अवामी मकामात पर सलामती यकीनी बनाने की गर्ज से इकदामात और अपनाई जा रही हिकमत अमली के बारे में तफसील से बताया। जम्मू कश्मीर में आने वाली यौम जमहूरिया तकरीबात अहसन तरीके पर मनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। UT सतह की सबसे बड़ी तकरीब जम्मू में मुनक्किद होगी, जबकि वादी में यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्किद होगी, जहां नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी कौमी झंडा फहराएंगे और मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने इस बारे में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा, रिपब्लिक डे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहता है, एक नेशनल इवेंट रहता है और उसी जोशो खरोश से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और डिवीजन लेवल इवेंट चूंकि श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम में होना तय हुआ है, तो उसी के हिसाब से जो है तैयारियां भी उसी स्केल की जा रही हैं। और पब्लिक को हमेशा की तरह ओपन इन्विटेशन हमारी तरफ से रहता है और फैसिलिटेटरी जो माहौल है उसके लिए हमारे जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं वो भी अपने अरेंजमेंट्स कर रहे हैं और बहुत वाइब्रेंट इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाए। तो बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं उनकी इल्यूमिनेशन का काम आज ही से शुरू कर दिया गया है और इल्यूमिनेटेड रहेंगी। उसके अलावा भी जो ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो कल्चरल आइटम्स को जो तैयार करते हैं उनका भी प्रिपरेशंस का काम आज से ही जो मेन वेन्यू पे हमारे जो है रिहर्सल्स का काम जो है वो शुरू हो गया, रिहर्सल्स हो रही हैं और सभी डिपार्टमेंट्स इसके लिए उम्दा तरीके से कैसे इसे सेलिब्रेट करें उसके लिए सभी कोशिश कर रहे हैं।
آج نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس NDRF کا یوم تاسیس ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے NDRF کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ فورس آفات کے دوران لوگوں کی جانوں کو تحفظ دینے، ریلیف اور باز آباد کاری کے کاموں میں کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ دریں اثنا وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی NDRF کو اس کے یوم تاسیس پر مبارکباد دی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی NDRF کے یوم تاسیس پر اس فورس کے اہلکاروں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں LG نے کہا ہے کہ یہ فورس ناگہانی آفات اور مشکلات کے دوران لوگوں کی راحت رسانی میں پیش رہتا ہے۔ اکنامک آفینسز ونگ کرائم برانچ کشمیر نے غیر قانونی طریقے سے مائیگرنٹ ریلیف فنڈ حاصل کرنے کی پاداش میں ایک سابق PHE ملازم کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے۔ ملازم محمد حسین شاہ ساکنہ سعید پورہ شوپیان پر الزام ہے کہ اس نے سرکاری ملازمت میں ہونے کے باوجود خود کو مائیگرنٹ ظاہر کر کے اہل خانہ سمیت غیر قانونی طور پر 18,30,000 روپے سے زائد کی مائیگرنٹ امداد حاصل کی ہے۔ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم نے اپنے روزگار سے متعلق حقائق چھپانے اور غلط بیانی سے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ہے۔ جموں کشمیر اسٹیٹ حج کمیٹی نے اس سال حج بیت اللہ پر روانہ ہونے والے عازمین حج کے لیے آج سے مناسک حج سے متعلق تربیت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس حوالے سے حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، تربیت انشاءاللہ اس سال 3 مرحلوں میں ہوگی۔ پہلے مرحلے کا جو سلسلہ ہے وہ الحمدللہ آج سے شروع ہوا، یعنی 19 سے ڈسٹرکٹ اننت ناگ اور ڈسٹرکٹ بڈگام میں، تو یہ سلسلہ انشاءاللہ 31 جنوری تک جاری رہے گا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ضلع میں 1 یا 2 جگہ ہم نے انتخاب کیا ہے، 2 جگہوں کا جہاں پہ یہ ٹریننگ دی جائے گی۔ تو سری نگر ڈسٹرکٹ کے جو عازمین ہوں گے ان کا حج ہاؤس سری نگر میں انشاءاللہ تربیت ہوگی۔ دوسرا جو مرحلہ ہوگا انشاءاللہ رمضان میں ہوگا، تیسرا حج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے انشاءاللہ۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا 22 جنوری کو انڈیا AI امپیکٹ 2026 سے پہلے طبی نگہداشت کے شعبے میں مصنوعی ذہانت کا رول کے موضوع پر ایک پری سمٹ پروگرام کا انعقاد کر رہا ہے۔ اس پروگرام کے تعلق سے سکمز کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے کہا کہ پری سمٹ کے دوران مصنوعی ذہانت کو طبی نگہداشت کے مختلف شعبوں کے ساتھ مربوط کرنے کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ محکمہ زراعت کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری شیلیندر کمار نے آج سری نگر میں سیریکلچر محکمے کے ڈائریکٹر جنرل اعجاز احمد بٹ اور دیگر افسروں کی موجودگی میں محکمے کا نیا کیلنڈر جاری کیا۔ اس کیلنڈر میں گنچے اب ریشم کی صنعت کے مختلف پہلوؤں اور سرگرمیوں کو مؤثر طریقے پر اجاگر کیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹ محکمے کی سیکرٹری اونی لواسا نے آج کوٹ بلوال جموں میں انسٹیٹیوٹ آف ڈرائیونگ ٹریننگ اینڈ ریسرچ کا دورہ کر کے وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے خبروں کے بلیٹنز اور نیوز روم کے پروگراموں، ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، نئی منزلیں اور شہر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی نے ابتدا سے ہی لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرنے اور ان کے معیار حیات میں بہتری لانے کے لیے کام کیا ہے۔ آج جموں کے بلاک صدور اور بلاک سیکرٹریوں کے 2 روزہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت خاص طور سے تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دے رہی ہے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ، کابینی وزراء اور پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبران پارلیمنٹ بھی موجود تھے۔ دریں اثنا نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے آج اپر پرائمری ہیلتھ سینٹر نشاط میں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے علاقے کے پرائمری ہیلتھ مراکز کی اپ گریڈیشن کے لیے اپنے CDF میں سے 30 لاکھ روپے جاری کیے۔ ادھر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر صوبہ کشمیر احسان پردیسی نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت لوگوں کی خدمت کو یقینی بنانے میں کوئی بھی دکی کا فروغزاشت نہیں کرے گی۔ اننت ناگ میں آج پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈروں اور کارکنوں کا ایک کنونشن منعقد ہوا۔ پارٹی کے ترجمان اعلیٰ ڈاکٹر محبوب بیگ کی صدارت میں منعقدہ اس کنونشن میں مقامی اور عالمی نوعیت کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر بیگ نے لوگوں کو مذہبی خطوط پر سیاست کرنے والے عناصر سے خبردار کرتے ہوئے موجودہ ریزرویشن پالیسی کی بھی نکتہ چینی کی۔ BJP جموں کشمیر کے نیشنل کونسل ممبروں اور اسٹیٹ کونسل ممبروں نے پارٹی کے قومی
صدر کے چناव کے لیے جمہوری عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس سلسلے میں بی جے پی جموں کشمیر کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چگ، پارٹی کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما، مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ، ممبر پارلیمنٹ جگل کشور اور قومی سیکرٹری ڈاکٹر نریندر سنگھ کے علاوہ کئی دیگر لیڈروں نے بھی کاغذات نامزدگی کے عمل میں شرکت کی۔ اس موقع پر ست شرما نے کہا کہ بی جے پی نہ صرف حکمرانی کے عمل میں بلکہ تنظیم میں بھی جمہوری اقدار کو بروئے کار لاتی ہے۔ اسی دوران بی جے پی جموں کشمیر کے صدر ست شرما نے کہا ہے کہ جنوری مہینہ کشمیری پنڈت برادری کے مسائل اور ان کی وادی سے ہجرت کی یاد دلاتا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی پنڈت برادری گونا گوں مشکلات سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی پنڈت برادری کی بحفاظت وادی واپسی اور ان کی بازآباد کاری کے لیے وعدہ بند ہے۔ بٹھنڈی جموں سے تعلق رکھنے والے وسیم آفتاب، ڈاکٹر سعدیہ تبسم، مجیب اور کئی دیگر شخصیات نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر بی جے پی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری بلدیو سنگھ بلاواریہ اور بی جے پی کے میڈیا انچارج ڈاکٹر پردیپ مہوترا نے ارکان کا خیر مقدم کیا۔ پارٹی کے ایک اور لیڈر گرداری لال رینا نے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی طرف سے کشمیری پنڈتوں کی وادی واپسی سے متعلق بقول ان کے شبہات ظاہر کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ جموں کشمیر کے بعض حصوں میں پائے جا رہے بجلی کے بحران کے مسئلے پر بات چیت کی۔ شاہین نے عوام کو راحت دلانے کے لیے انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں مناسب اقدام کرے۔ ملک کو 2047 تک وکست بنانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں زراعت سمیت تمام شعبے کلیدی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس ضمن میں شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر ایک نمایاں رول ادا کر رہی ہے۔ زرعی یونیورسٹی میں معیاری اور اعلیٰ پیداوار دینے والے بیج تیار کرنے کے حوالے سے سکاسٹ کشمیر میں ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر ڈاکٹر ریحانہ حبیب کنٹ نے آکاش وانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا، آج کل جو ہم کام کر رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہم صرف ییلڈ کے حساب سے ہی دیکھتے تھے کہ ایسا بیج بنائیں جو کوالٹی کا ہو اور پیداوار زیادہ دے۔ اب ہم تھوڑا کلائمیٹ ریزائلنٹ ورائٹیز پہ کر رہے ہیں جس میں پانی کی زیادہ ضرورت نہیں ہو، ویسی ورائٹی بنے جس کو زیادہ کیڑے اور بیماریاں نہ لگے، جسے ہم کہتے ہیں پیسٹ اینڈ ڈیزیز ریزسٹنٹ ورائٹیز۔ تو ایسے چیزوں پہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے فارمرز ہیں وہ ایسی پہلے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کون سی ورائٹی لگانی ہے اپنے اس علاقے کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ابھی جو ہمارے جو پلانٹ بریڈرز ہیں وہ ایسی ورائٹیز بنا رہے ہیں جن میں جیسے ڈراٹ ریزسٹنٹ ہو یا ڈیزیز ریزسٹنٹ ہو ویسی ورائٹیز، اور ہم چاہتے ہیں کہ فارمرز وہ ورائٹیز ہی لیں اور کوالٹی سیڈ لیں۔ پولیس نے شوپیان اور پلوامہ میں 3 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برآمد کی ہے۔ دریں اثنا پولیس نے حفاظتی عملے کی دیگر ایجنسیوں کے اشتراک سے آج ریلوے اسٹیشن قاضی گنڈ پر ایک فرضی مشق کا انعقاد کیا۔ ادھر پولیس کی طرف سے اسپورٹس اسٹیڈیم نیوا پلوامہ میں لڑکیوں کے لیے والی بال ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا۔ ایس ایس پی پلوامہ تنوشری نے آج اس کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ ڈوڈا پولیس نے گنپت پل ڈوڈا کے نزدیک چلی بلیسا کے شراون کمار نامی ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برآمد کی ہے۔ سامبا پولیس نے رام گڑھ اور گگوال میں غیر قانونی کان کی سرگرمی میں ملوث 6 ڈمپروں کو ضبط کیا ہے۔ پونچھ پولیس نے ڈگری کالج گراؤنڈ پونچھ میں پولیس مارٹیئرز والی بال ٹورنامنٹ کے پہلے شمارے کا افتتاح کیا۔ اس میں ضلع کی 12 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ پولیس نے اولڈ برج اخنور کے نزدیک امبارین اخنور کے اجے سنگھ نامی ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برآمد کی ہے۔ ایس پی ساؤتھ جموں نے ٹرانسپورٹ نگر نروال میں ٹرانسپورٹروں کے ساتھ میٹنگ کر کے سلامتی سے جڑے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ محکمہ سیاحت زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو جموں کشمیر کی طرف راغب کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر رہا ہے اور ان کاوشوں کی بدولت یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور وہ یہاں کے سرد موسم نیز یہاں کی مہمان نوازی اور خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کئی سیاحوں نے اپنے تجربات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ جو ٹورسٹ لوگ آ رہے ہیں باہر سے ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ پولائٹ ہے اور بہت ہی زیادہ ہیلپنگ نیچر ہے۔ جو بھی لوگ ہمیں ملے ان کی جب بھی ہم نے ہیلپ لینے کی کوشش کی انہیں کے لیے ہر وہ چیز اویلیبل کروائی جس سے ہم لوگ کمفرٹیبل رہ سکیں۔ ماشاءاللہ یہاں ہندو مسلم بھائی بھائی ہے، الحمدللہ کشمیر کا واقعہ ایک بار آپ لوگ آ جائیے گا نا، ماشاءاللہ سپورٹ کیجیے کشمیر کو۔ کشمیر کا عوام بہت اچھا ہے، کشمیر کا ٹورزم بہت اچھا ہے۔ بس اتنا ہی کروں گا، میں کلکتہ سے ہوں، میں انشاءاللہ پورے انڈیا والوں کو بولوں گا آپ آئیے۔ سماج میں خوشحالی اور لوگوں کے درمیان یکسانیت کو یقینی بنانے کے لیے ضرورت مند افراد کی مدد کرنا انسانیت کا تقاضا ہے، وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔
साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का आसूदा हाल तब कई ज़िम्न में एक मुस्बत और ठोस रोल अदा कर सकता है। इस बारे में एक सरकारी एहलकार शौकत हुसैन ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा। गरीबों, मोहताजों, यतीमों की माली मदद कर, और माली मदद इस तरह करे कि ताकि उनकी इज्जत कायम रहे। जैसे हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास पड़ोस, गरीब दोस्त, गरीब रिश्तेदार में इस तरह मदद करें ताकि उनकी इज्जत अफजाई में कोई कमी न रहे। वादी में पाई जा रही लंबी खुश्कसाली के बाद आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है। श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि 22 जनवरी और फिर 26 जनवरी से वादी के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और बर्फबारी होने का इम्कान है। 22 शाम से एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण व्हाइट साइड बारिशें, बर्फबारी के चांसेस हैं। और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, खासकर चिनाब वैली, पीर पंचाल रेंज और साउथ कश्मीर के अंदर जो है थोड़ा हैवी रेन स्नो की भी पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल जो है एक मेजर स्नो स्पेल के चांसेस हैं। और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर थोड़ा सा हैवी स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है, स्पेशली आपका जो सोनामार्ग जोजिला एक्सिस है, इसी तरह सिंथन टॉप की बात करें, राजदान पास की बात करें, मोगल रोड की बात करें या साधना पास की बात करें, सारे जो हाई रिस्क हैं इसमें एक सिग्निफिकेंट स्नो डेप्थ देखा जा सकता है। तो ये सारे इशाराएं जो है मुतासिर हो सकती हैं। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जी हरारत 13.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जी हरारत -1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जी हरारत 22.1 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जी हरारत 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 7:35 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:49 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में होगा। खुदा हाफिज।